کچھ تاریخیں، کچھ دن، کچھ لمحے ہمیں ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ ہر تعلق شروع میں شہد، درمیان میں میٹھا اور آخر میں کڑوا ہو جاتا ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، مگر یہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، چاہے وہ دل پھر مومن کا ہو یا کافر کا۔ مجھے گرانے میں ہے شامل اپنے اور غیر بھی، مجھے جو سنبھال لیتا ہے وہ سب کا خدا ہے۔ اگر مردوں کو شریعت میں 4 شادیوں کی اجازت ہے تو بیوہ اور طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ کوئی تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سمجھانے نہ لگ جانا۔ زندگی ہونٹ پہ بکھری مسکراہٹ سے بہت مختلف ہے۔ دنیا داری دیکھی جائے تو عورت کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے، شریعت دیکھی جائے تو عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں عورت کو شوہر سے زیادہ سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ عورت سے کبھی بھی اس کی عمر اور مرد سے اس کی کمائی نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ نہ عورت اپنے لیے جیتی ہے اور نہ ہی مرد اپنے لیے کماتا ہے۔ عورت کی کوئی فلسفی نہیں ہے، کبھی یہ گھر کے ملازم کو دل دے بیٹھتی ہے تو کبھی بادشاہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتی۔ ایک پڑھے لکھے سلجھے ہوئے مرد کو نظر انداز کر کے ایک عام سے انسان کو منظور نظر بنا لیتی ہے۔ عورت اگر بسنا چاہے تو جھونپڑی میں خوش رہتی ہے، اور اگر نہ بسنا چاہے تو محلوں کو بھی لات مار دیتی ہے۔ ماں کہتی ہے کہ جنت تو سبھی مانگتے ہیں، لیکن زندگی میں ملی ہوئی جنت کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ محبت میں مصیبت کیوں آتی ہے؟ فرمایا تاکہ ہر کم ظرف اس کا دعویٰ نہ کر سکے۔ کاسہ دید لے کے دنیا میں میں نے دیدار کی گدائی کی، میرے جتنے بھی یار تھے سب نے حسب توفیق بے وفائی کی۔ نئے رشتے بنانے سے پہلے پرانے رشتوں کو نبھانا تو سیکھ لو صاحب۔ گھومنے نکلا تو کتنی بھیڑ تھی، سوچنے بیٹھا تو تنہا رہ گیا۔ عمر کتنی منزلیں طے کر چکی، دل جہاں ٹھہرا تھا ٹھہرا رہ گیا۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، سب تقدیر پہ چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے گڑھا کھودا ہے وہ خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو وہی لوگ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھودے گڑھے میں گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے۔ لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی۔ اگر کوئی تعلق ذہنی اذیت کا سبب بنے تو خاموشی سے الگ ہو جایا کیجیے۔ دور رہ کر تکلیف برداشت کرنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ اپنے من پسند انسان کے بدلتے رنگ دیکھ کر خود کو مزید دکھ دیا جائے۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے، اور پھر ہمارا اچھا ہونا ہی ہمارے منہ پر مارا جاتا ہے۔ بانو آپا کہا کرتی تھیں کہ کبھی کبھی ہم لوگوں کا برا سلوک اس لیے برداشت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم کو ان سے پیار ہوتا ہے۔ جب کوئی مرد کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اس عورت کی بھوک مٹانے کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ جو مرد آپ کے لیے رو پڑے بس
وہ محبت کی انتہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں چاہ سکتا۔ ایسے انسان کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ جب انسان ضرورت سے زیادہ اچھا بن جاتا ہے تو وہ انسان ضرورت سے زیادہ استعمال ہو جاتا ہے۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ 1000 غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا یا کر دیتی ہے، اور جس انسان نے نہیں نبھانا ہوتا وہ ایک غلطی پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ میاں بیوی کا اکٹھے بیٹھنا، ایک برتن میں ہی کھانا اور پینا کوئی بے شرمی نہیں ہے، بلکہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ لڑکی بد کردار ہو۔ پتہ ہے کہ مرد کے دکھ بے زبان ہوتے ہیں، وہ 4 لوگوں میں بیٹھ کر رو نہیں سکتا اور اپنے درد کا بھی سب سے پردہ رکھتا ہے۔ بانو کہتی تھیں کہ عورت کو بھروسہ صرف اپنے محرم مردوں پر کرنا چاہیے، نامحرم مرد پر بھروسہ کر کے عورت رسوا ہوتی ہے۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اظہار میں دیر مت کرو، بار بار اظہار کرو اور فوری نکاح کر لو، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ جذبات اظہار کے محتاج ہوتے ہیں۔ اظہار کے بنا جذبات نہیں اور محبت کا مزہ نہیں۔ عورت یا مرد کا بھروسہ جیت کر اس کا دل توڑنے والا انسان انتہائی بے غیرت ہوتا ہے۔ بانو کہتی تھیں کہ شادی ہونا اور شادی کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ شادی ہونا میں مجبوری کا نام کا دھبا عورت کی زندگی برباد کر دیتا ہے، جبکہ شادی کرنے میں خوشی کا معیار جنت جیسا ہوتا ہے۔ عورت کبھی بھی مرد شناس نہیں رہی، ہمیشہ منافق، مکار اور جھوٹے مرد سے دھوکا کھا کر مخلص مرد کو دھوکا دے کر اپنا انتقام لیا۔ قصہ بہت مختصر ہے میرے عشق کا، جو ملا ہی نہیں تھا وہ بچھڑ گیا۔ بانو کہتی تھیں کہ اگر مرد آپ سے بار بار معافی مانگ کر آپ کو منا رہا ہے، آپ کے غصے کا برا نہیں منا رہا، تو یقین مانیں کہ آپ بہت خوش نصیب عورت ہیں۔ عورت اپنی زندگی میں 2 مردوں کو کبھی نہیں بھولتی، ایک وہ جو اس سے محبت کرتا ہو اور دوسرا وہ جو عزت کرتا ہے، لیکن ہمیشہ محبت سے زیادہ عزت کا پلڑا بھاری رہتا ہے، پھر چاہے عزت کرنے والا کوئی غیر ہی کیوں نہ ہو۔ مرد کو ہر وہ عورت بد کردار لگتی ہے جو اس کے علاوہ کسی اور کے لیے میسر ہوں۔